اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی جو قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، اس کی 7، 8، 9 اور 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 پاکیوں کا ذکر کیا ہے، ایک باطنی پاکی اور ایک ظاہری پاکی۔ پہلے باطنی پاکی کا ذکر کیا، اس کے بعد ظاہری پاکی کا ذکر کیا۔ باطنی پاکی کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے بغیر وضو۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے تو اس وقت تو کتابی شکل میں قرآن تھا نہیں، دیکھ رہے اس وقت تو قرآن تھا ہی نہیں، جزوی طور پر پتوں پہ یا چمڑوں پہ یا دوسری چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، وہ بھی ہر ایک کے پاس تو نہیں تھا۔ صحابہ کو تو جو زبانی یاد ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تفسیر تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن تفسیر کو سمجھنا ہر ایک کے پاس کی بات نہیں۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، ابھی ایمان نہیں لائے، تو راستے میں پتہ چلا کسی نے کہا کہ آپ ان کو دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے بہن بہنوئی کو تو دیکھے وہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو خیر وہ لمبا واقعہ ہے، وہ وہاں پہ گئے، بہن کو مارا اور بہنوئی کو مارا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے کون سی آیتیں پڑھ رہے سناؤ ذرا، وہ سنائے۔ تو انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں ایمان قبول کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا کہ مجھے آیتیں سناؤ، تو انہوں نے بولا آپ پاک نہیں ہیں، آپ غسل کر کے آئے۔ اصل میں یہ ہے باطنی ناپاکی۔ ان کو کہا غسل کرے، پھر ان کو آیتیں سنائیں قرآن کریم کی۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی کہ جب وحی آ رہی ہوتی تھی تو آسمان پہ جو جنات تھے نا وہ پیچھا کرتے تھے کہ یہ جبرائیل امین کیا لے کے جا رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے ان سے لے لیں، ان کا پیچھا کرتے تھے۔ اچھا جنات میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بھی ہوتے وہ کافر بھی ہوتے، تو جو کافر جنات تھے وہ پیچھا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں تھے۔ تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف قرآن نے نسبت کر کے کہا کہ تم پاک نہیں ہو، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو وہ ہاتھ لگا سکتے جو پاک ہو، یعنی جو ایمان لا چکے۔
یہ اصل پاکی ہے جو باطنی پاکی ہے، جو انسان کی روح کی پاکیزگی ہے، وہ اصل پاکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نعمت ہم نے تم کو عطا فرمائی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ دین تمہیں اتنا بڑا دین دیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جانے سے بچ گئے، تو تم شکر تو ادا کرو۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ دوا کو تلاش کر رہا ہے دعا کو چھوڑ کر، خدا سے سب کچھ مانگ لیا خدا کو چھوڑ کر۔ یعنی کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے کہ تو ہمیں مل جائے، کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے کہ اے دیکھیں نا، دین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ دین جو ہے ہمارے پاس فرض ہے، اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو ماننا، اس کے حکم کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن اللہ نے وہ تو ہمیں ماننا ہی ماننا تھا، یعنی اللہ کے حکم کو اگر نہیں مانتے تو جہنم میں۔ لیکن وہ ماننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ اضافہ یہ کیا کہ تم نے یہ مانا ہے، یہ تو ماننا تھا، میں کچھ دوں یا نہ دوں، یعنی اگر اللہ جنت نہ بھی دیتا تو یہ تو ہمیں ماننا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ میرا حکم مان لیا، اس پر احسان یہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں، تو تم میرا شکر ادا کرو کہ مجھے مانگو کہ اللہ مجھے مل جائے۔ یہ ہے اصل چیز شکر کی، کہ ہم جو ہے سب کچھ مانگ لیتے ہیں نا دعاؤں میں، اللہ کو نہیں مانگتے کہ اللہ تو ہمیں مل جائے۔ اور اللہ کو مانگنا کیا ہے؟ اللہ کو مانگنا یہ کہ اللہ مل جائے، یعنی اللہ کا دین ہمیں مل جائے۔ جب اللہ کا دین مل گیا تو اللہ مل گیا۔ دین پہ عمل کا نام ہی تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کا ملنا ہے۔ تو یہ کہا، اب اس کو آگے جتایا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ علیکم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، کہ تم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا اور ہم نے بھی تم سے ایک عہد کیا تھا۔ تم نے ہم سے یہ عہد، اب یہ پیچھے کی بنی اسرائیل کی قوم کو یاد دلا رہے کہ تم نے ہم سے یہ عہد دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو منتخب کیا کہ یہ بنی اسرائیل ہوگی، ایک دین کو منتخب کیا کہ یہ جو ہے یہ توریت کو لے کے چلے گی، ایک زمین کو منتخب کیا کہ اس زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرے گی، اور بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اس کے اوپر چلو گے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کے اوپر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو کہ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا مطلب یہ کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے جب تم ہمارے احکام کو پورا کرو۔ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ تم نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جو چلے گا دین کے اوپر اس کو میں اجر عظیم دوں گا، اس کو جنت دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو یاد کرو جو تم نے عہد کیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ جب تم نے قول و قرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور ایک قول و قرار کون سا تھا؟ جب عالم ارباب اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے سنا، اذ قلتم سمعنا، تم نے سنا، تم نے کہا، اذ قلتم سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اطاعت کرتے، قالوا بلا، آپ ہمارے رب۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یاد کرو، وہ بھی تم نے ایک وعدہ کیا آتے وقت، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا بھید جانتا ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، تم نے وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بھول گیا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے اندر جو خیال ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی جماعت کی دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑو،
اور ہر حال میں عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس میں شک نہیں کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالقسط یعنی عدل، انصاف۔ انصاف ایک ہے انفرادی، جب ہم آپس کے معاملے میں کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے والدین اگر غلط ہو ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اولاد اگر غلط ہے تم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن کسی کا حق نہیں مارا جائے۔ بہن بھائی اگر غلط ہے، یہ نہیں دیکھو کہ یہ بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، حق کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سورہ نساء کے اندر وہاں ہے انفرادی کہ آپ کو کھڑا ہونا انصاف کے مقابلے پہ، اور یہاں ہے اجتماعی۔ اجتماعی کیا ہے؟ اجتماعی یہ ہے کہ بحیثیت قوم کے جب تمہارے اوپر وقت آئے تو تم کھڑے ہو جاؤ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آج اگر ہم نے عدل و انصاف کی بات کی، یہ ہے اصل میں قانونی ملک کی خارجہ اسلامی خارجہ پالیسی بتائی گئی ہے، یہ کہ ملک کا قانون کیا ہے۔ خارجہ پالیسی ہے کہ جب تم دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرو تو حق اور سچائی کی بنیاد پہ کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ اگر اسلامی ممالک حق کے اوپر ہے تو تم اس کا ساتھ دو، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اسلامی ملک کا ساتھ دیا، فلاں اسلامی ملک کا، تو وہ ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، ہم ملک نہیں چلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، آپ یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے، سچائی کے اوپر کون ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے یہ عدل کا نظام، انصاف کا نظام، یہ انفرادی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے محلے میں، گھر میں، خاندان میں کہیں معاملہ آئے وہاں پہ یہ اختیار کرو، اور اگر ملکی سطح کے اوپر کہیں اجتماعی طور کے اوپر آئے تو وہاں پہ بھی آپ عدل و انصاف سے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ وضو کے ساتھ قرآن شریف کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہاں، ایک منٹ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ جو بھائی نے کہا، ابھی جو میں بات بتا رہا تھا نا کہ یہ اصل میں ان جنات کے اوپر اشارہ ہے اور ان کافروں کی طرف جو ایمان نہیں لائے کہ تم پاک ہو پھر ہاتھ لگاؤ، تو اس وقت تو یہ حکم ان کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد پھر فقہا نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اب ہم جو ہے، اب ہم قرآن کریم جب بھی پڑھیں گے، جب بھی اس کو ہاتھ لگائیں گے، وہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ وہاں مراد جو تھی وہ باطنی پاکی تھی، لیکن یہاں پر شریعت جو ہے، شریعت ظاہر کے اوپر چلتی ہے، شریعت باطن پہ نہیں چلتی۔ شریعت ظاہر دیکھتی ہے آپ کا، میں داڑھی کٹوا لوں تو شریعت ظاہر دیکھے گی، میں نافرمان ہوں، میں نے نبی کی جو ہے نافرمانی کی ہے، اور اگر میں ظاہری طور پر داڑھی بھی رکھتا ہوں، ٹوپی بھی لگاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، شریعت اس کو دیکھے گی۔ تو جہاں شریعت ہوتی ہے وہاں ظاہر کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، تو اسی لیے فقہا نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اب ہم جب بھی قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو کر کے لگائیں گے۔ یہ ہے اصل میں یہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ غسل بھی اور یعنی وضو دونوں ضروری ہے نا، جی جیسے بعض کچھ لوگ جو ہاں، کے بغیر غسل جو ہے وہ اگر حاجت ہو، جنابت کی حالت ہو اس وقت میں، اور وضو جو ہے وہ چھوٹی بھی ناپاکی کے بعد وضو جو ہے تو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بعض ہے نا لیڈی سے اور لگاتے ہیں قرآن کریم بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں۔ کرتے تو بہت کچھ ہے لوگ،
تو لیکن ہر اس کا چیز صحیح مطلب نہیں ہے کہ ہوتی. وہ صحیح نہیں ہے. ہاں وہ ہم صحیح لوگ نہیں جو کر ہوتی. رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جو دیکھیے جو فیصلہ خلفائے راشدین نے کر دیا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ وہ بھی سنت، اور جو خلفائے راشدین نے قائم کیا وہ بھی سنت، صحیح ہے. وہ شریعت کا درجہ ہے. تو اب جو فیصلہ ہو گیا اب وہ شریعت. چھوٹے بچے مستثنا ہے کہ چھوٹے بچے ہو نا، اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے نابالغ بچے تو وہ اگر بغیر وضو کے بھی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے. ہاں لیکن میں تو اسی بات پہ یکساں ہوں کہ لیکن عادت ان کو بھی ڈالنی چاہیے. آپ کے باتوں سے مجھے اندازہ یہ ہوا تھا شروع میں کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے وضو. تبھی میں نہیں نے وہ آپ سے کلیئر کیا. میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ بیچ میں. اب وہ اچھا وہ آپ نے یاد دلا دی. تبھی میں نے تو کلیئر کیا. وہ اس وقت وہ حکم تھا، پھر اس کے بعد شریعت آنے کے بعد پھر یہ حکم.